پاکستان کا کیا فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت ابھی کی سچویشن گیج کرتے ہوئے؟ دیکھیں، پاکستان کا فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں اور ہیومن ریسورس ہے. ہم انٹیلیجنٹ بھی ہیں، پاپولیشن ہماری ہارڈ ورکنگ بھی ہے. جو کمی ہے، کمزوری ہے، وہ لیڈرشپ میں ہے. لیڈرشپ ویکیوم ہے اور لیڈرشپ ہماری کبھی سکسیسفلی گورن انہوں نے نہیں کیا. دیٹ از دا پرابلم. جہاں لیڈرشپ صحیح آ گئی ادھر ٹریمینڈس اسٹرائڈس، اور میں ایوب ایرا کی خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا. ٹریمینڈس اسٹرائڈس ایوب خان، کیونکہ لیڈرشپ صحیح مل گئی. اور دوسرا میں بہت فخر سے کہتا ہوں ہمارے 8 سال لیڈرشپ آپ صحیح دیں، ریسورسز بھی ہیں، پوٹینشیل بھی ہے. تو یہ بات ہے. تو اسی اور وہ اب یہ مارشل لاز وغیرہ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. یہ ایک پولیٹیکل سسٹم کے تحت ڈیموکریٹکلی آنا پڑے گا لیڈرشپ کو، اور وہ اگر آتا ہے تو وہ پرماننٹ ہوگا میری نظر میں. اور مجھے امید ہے کہ اگلے الیکشنز میں لوگ عوام دیکھ لیں اور صحیح لیڈرشپ کو لے آئیں، ورنہ ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے ہم رہے تھے پہلے. تو یہ میری ویو ہے، یہ پوٹینشیل ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اگر اف یو وانٹ ٹو کرنا کیا ہے، آپ کی پارٹی کیا کرے گی یہ بتائیں. ناؤ بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے. پاکستان کو گورن کرنا آسان کھیل نہیں ہے. پاکستان از اے کنٹری آف مینی ڈائیورسٹیز. اس کو گورن کرنا ہر آدمی کا کھیل. اسی لیے یہ لیڈر جو ہمارے ہیں جن کی نیتیں بھی اچھی نہیں تھیں اور صلاحیت بھی نہیں تھی، تو دونوں لحاظ سے ہم نے 88 سے 99 دیکھا کہ ہم نہیں کر سکے. اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، میرے پاس ایک سمپل ڈیفینیشن سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. میری ڈیفینیشن آف گڈ گورننس فار اے لیڈر: انشور دا سیکورٹی، progress and development of the state, welfare, well-being of the people, period. یہ رسپانسبلٹی ہے لیڈر کی، اور میں اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا رہا ہوں اور اب بھی سمجھوں گا. اس کو میں فردر ڈیولپ کروں گا. سیکیورٹی کیا ہے؟ سیکیورٹی ہمیں ایکسٹرنل تھریٹ سے کو نمٹنا ہے، اور کوئی آ کر ہمیں، جو میں کہہ رہا تھا کہ تھپڑ مار کے چلا جائے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا آرمڈ فورسز آف پاکستان. انٹرنل سیکیورٹی، ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم، یہ ہمیں ختم کر رہی ہے، یہ ہمیں دیمک کی طرح ختم کر رہی ہے. اس سے نمٹنا ہے ہم نے، اور لوگوں کو لے کر جانا ہے. لوگ وہی ہیں، ایکسٹریمسٹ تو ہمارے پاکستانی ہیں، ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی لیٹ اس ناٹ مس یوز یہ مذہب کو، اپنے دین کو، اسلام کو مس یوز کر کے پاکستان کو نقصان کرنا، انہیں سمجھانا پڑے گا، اور اوپر سے کچھ لڑنا بھی پڑے گا. سو پولیٹیکل ایز ویل ایز ملٹری فورس رادر، یہ یوز کر کے ان سے نمٹنا ہے. اس کے بعد پھر باقی آ جاتا ہے ناؤ پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا اسٹیٹ. ناؤ اس میں اکانومی جب تک آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. تو اکانومی ٹھیک کرنی ہے. اکانومی میں کیا ہے جو ٹھیک کرنا ہے؟ اکانومی میں آپ کو بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے، آپ نے انٹو، اس کو کنٹرول کرنا ہے. سرپلس میں تو نہیں ہو سکے گا لیکن کنٹرول آپ نے کرنا ہے. انٹرنیشنلی سارے بجٹ ڈیفیسٹ سے سفر کرتے ہیں، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز اے ہیوج بجٹ ڈیفیسٹ. ہمیں اس کو نیچے کنٹرول میں لانا ہے، جو ہم نے پہلے کیا ہوا تھا کہ 3-3.5% پہ لانا ہے بجٹ. آپ کی فسکل ڈیفیسٹ، اس کا مطلب آپ کو ریونیو انکریز کرنا پڑے گا. آپ کو ایکسٹرنل بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، اس کا مطلب آپ کو اپنی ایف ڈی آئی، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز انکریز کرنی پڑیں گی، اور ڈیٹ سروس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. مجھے ایک چیز بتائیں، یہ اکانومی ہے. اکانومی کے حوالے سے آج کل جو ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز چل رہے تھے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں، ان کے ٹرمز اینڈ اگریمنٹس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہمیں ٹیکسز بڑھانے ہیں، چاہے وہ ہمیں اپنا بیس براڈ کرنا پڑے یا تو پھر ٹیکسز کو ہائر کرنا پڑے. صحیح کہتے ہیں. جس پہ جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا جا کے وہاں پہ کہ جو ہماری اپنی پارلیمنٹ ہے اس میں سے زیادہ تر لوگ اس قسم کا بل پاس ہی نہیں ہونے دیں گے.
اب جب اندر سے یہ ریزسٹنس آ رہی ہے نمٹنا پڑے گا نا, یہ ابھی ان چکروں میں نہیں پڑتے. میں تو آپ کو ایک اسٹریٹجی بنا رہا ہوں, تو وہ حکومت کا کام ہے نا, لیڈر کا کام ہے کہ کروائے اسے. ٹیکس بالکل انکریز نہیں ہونے چاہیے, ٹیکس ریڈیوس ہو سکتے ہیں, ٹیکس بیس بڑھانے بیس براؤٹ ہو سکتا ہے, ٹیکس نیٹ میں لائیں. اور ٹیکس نیٹ میں لانے کا طریقہ ہے, بالکل ہے, اس کی آپ اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا, سی بی آر کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, اور یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا. آپ دو ہی چیزیں کر سکتے ہیں, ریونیو انکریز کرو اور ڈیٹ سروس لائبلٹی کو گھٹاؤ. یہ دو چیزیں آپ نے کرنی, اور یہ ہو سکتی ہیں. یہی ہم نے کی تھی 99-2000 میں, کیونکہ ادھر بھی اس وقت بھی یہی سچویشن تھی. دوبارہ کر سکتے ہیں. دین اب میں ڈیفینیشن پہ واپس آتا ہوں. اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے. اسٹیٹ میں کمیونیکیشن انفراسٹرکچر بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, جس میں انٹر پروونشل لنکیجز ہو جائیں اور پاکستان کی بیرون پاکستان لنکیجز ہو جائیں, وچ مین سینٹرل ایشین ریپبلکس, چائنا, ایران, ادھر سے روڈ اینڈ ریل, یہ ہم نے کرنا ہے. پورٹ ہم نے بنائی دی ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. کمیونیکیشن انفراسٹرکچر چھوڑ کے پھر واٹر مینجمنٹ ہے ہماری. ہمیں پانی چاہیے, بجلی کے لیے بھی ہمیں استعمال کرنا ہے, ڈیمز بنانے ہیں, اور فصل کے لیے بھی. تو لہٰذا ایگریکلچر اینڈ واٹر مینجمنٹ, ڈیمز, کنالز, یہ بریک لائننگ, یہ سارا اس کے ہیں. پھر آپ آ جائیں انڈسٹری کو آپ انکریج کریں نا, اس کی کیسے انکریج کرنا ہے اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. پھر آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, ٹیلی کمیونیکیشن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ. ایجوکیشن. دین از دا امپورٹنٹ پوائنٹ ویلفیئر, ویل بینگ آف دا پیپل. اس میں آپ کو پاورٹی, غربت کو کنٹرول کرنا ہے, اور وہ اکانومی سے ہوگی. اکانومی آپ کی بہتر ہوگی, پر کیپٹا انکم بڑھے گی, نوکریاں ملیں گی لوگوں کو, پر کیپٹا انکم بڑھے گی, اور لوگوں میں خوشحالی آئے گی. تو جاب کریشن آپ کا کام ہے, پاورٹی ایلیویشن آپ کا کام ہے, وہ آپ کریں گے, خوشحالی آئے گی. اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اور سب سے بڑی بات انفلیشن, انفلیشن کنٹرول. یہ جو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ پس گئے ہیں, خاص طور پہ مڈل کلاس. مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے پاکستان سے, اس کو کنٹرول میں لانا ہے تاکہ لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو. یہ ایک اسٹریٹجی میں نے آپ کو بڑی بریفلی بتائی ہے, جو اس ڈیفینیشن سے ایمرج ہوتی ہے. انشور دا سیکورٹی, پروگریس, ڈیولپمنٹ آف اسٹیٹ, ویلفیئر, ویل بینگ آف اٹس پیپل, یہ اس سے ہوتی ہے. اس سے یہ ہم نے, یہ میرا ویو ہے, یہ میرا ویژن ہے. اس کی ٹیکٹکس جو ہے کیسے ایک ایک کو کیا جائے, وہ لمبی کہانی ہے, وہ مجھے پتا ہے کیسے ہونی چاہیے, وہ کریں گے. اس کی پلاننگ آپ نے کر لی ہے, جب آپ آئیں گے تو امپلیمنٹیشن. دیکھیں 9 سال ہم یہی کر رہے تھے, تو مجھے, جیسے میں نے کہا, مجھے بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے. میں نے کیا ہوا ہے, ٹیسٹ کیا ہوا ہے, میں نے ایک ایک چیز اپنے دماغ سے, دل سے, ہاتھ سے کیا ہوا ہے. تو مجھے کوئی سیکھنے کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے. سیکھنے کی پھر بھی ضرورت ہے, یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ہر چیز ہی جانتا ہوں, لیکن میں نے کیونکہ 9 سال پریکٹیکلی کیا ہوا ہے, تو اس لیے مجھے معلوم ہے, چیزوں کے بارے میں معلوم ہے. مجھے پاکستان کی انوائرمنٹ کا پتہ ہے. انفارچونیٹلی اس وقت گورننس نہیں ہو رہی ہے, پالیٹیکنگ ہو رہی ہے, ورنہ ہمارے برینز ہیں, ہم کر سکتے ہیں ہر چیز کو, ہم ہر چیز کی حل دیکھ سکتے ہیں. مجھے بتائے گا کہ 1999 کے مقابلے میں جب آپ نے کہا حالات اتنے خراب تھے, اب جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, کیا ہم اسی برنک پہ پھر سے آ گئے؟ کئی لحاظ سے بہت خراب, اس سے بھی خراب, اس سے بھی خراب. کئی لحاظ سے. میرے خیال میں یہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے لحاظ سے اس سے بہت زیادہ خراب. اکانومی بھی بہت خراب, شاید اسی لیول پہ, اف ناٹ ورس. پھر انٹرنیشنل ڈپلومیسی جس کو ہمیں ایفیکٹولی پلے کرنا چاہیے, جس میں ہمارا کلاؤٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ چائنا ہمارا نیبر ہے, انڈیا کے ساتھ ہمارے تنازع ہیں, کشمیر سولوشن ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہمارے ریلیشنز ہیں. ان کی انٹر پلے جو ہے اس کو ہینڈل کرنا ود اے فینیس ٹو یور ایڈوانٹیج, وہ کرنا, دیٹ از این آرٹ. یہ کوئی سائنس نہیں ہے, یہ آرٹ ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ اگر پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر سچویشن ایسی ہی رہی اور اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, ہاؤ ڈو وی ہیو انف ٹائم؟ انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس ٹائم, کمفرٹ کم ہے, آئی وڈ سے, کیونکہ ہماری تھریٹس بہت ہیں. ایک ملک میں
سب سے بڑا بانڈنگ فورس اکنامک ویل بینگ. لوگ خوشحال, اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہو رہی ہے, وہ خوش ہوں گے, ایکسٹریمزم بھی کم ہوگی اور بانڈنگ بھی زیادہ ہوگی. یہ جب نہیں ہوگا, مہنگائی بڑھ رہی ہے, لوگ پس رہے ہیں, مر رہے ہیں, تو پھر سوچتے ہیں کہ جی ہم بھی اہلے, کوئی ادھر بول رہا ہے, کوئی ادھر بول رہا ہے, کوئی الگ ہونا چاہ رہا ہے, یہ ہوتی ہیں. تو اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. نہ ہمیں کوئی ایکسپیریمنٹیشن کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمیں ایکسپیریمنٹ پاکستان کے ساتھ نہ کریں. یہ ہم نے یہ 5 سال دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کافی ہو گیا پاکستان کے ساتھ. اگر ہم نے اسی طریقے سے آگے گئے اور پولیٹیکل چینج نہیں آیا ٹورڈز بیٹر, تو پھر میرے خیال میں مجھے ایک دفعہ اور ہاتھ اوپر کر کے مجھے کہنا پڑے گا پھر اللہ ہی حافظ. مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ بہت کچھ سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں اب وہ بات کر رہے ہیں انقلاب کی, کہ پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں انقلاب آئے گا. آپ کو یہ سچویشن نظر آ رہی ہے؟ یہ انقلاب بڑی لوزلی, ہم ریولیوشن انقلاب, دیکھیں انقلاب میرے خیال میں انہیرنٹلی وائلنٹ ہوتا ہے. میرے خیال میں پاکستان میں کوئی ایسا انقلاب نہیں آ رہا. پاکستان میں ایک پولیٹیکل ریولیوشن میرے خیال میں آ سکتا ہے, کیونکہ ہم اتنا سفر کر رہے ہیں اور عوام اتنی اویکن ہو گئی ہے, خاص طور پہ یوتھ. اور میں یہ آپ کے انٹرویو کے ذریعے یوتھ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ یوتھ نہیں جاگے اس وقت تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ کہنا پڑے گا. یہ جاگ گئے اگر, اور یہ مومنٹم ڈیولپ ہو گئی, ایک موومنٹ, ایک نئے ولولہ یہ لے کر آ سکتے ہیں, یوتھ لا سکتے ہیں. انہوں نے ہی پاکستان بنایا تھا. قائد اعظم کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ علی گڑھ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے موومنٹ چلائی اور انہوں نے بنایا پاکستان. ابھی وہی لوگ ڈسپونڈنٹ ہیں. ان کو آگے آنا پڑے گا اور ان کو پاکستان کی ایک نیا کلچر, ایک نیا پولیٹیکل ریولیوشن لانا پڑے گا. لیکن یہ جو ریولیوشن جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں, ایک تو چاروں صوبوں میں کہ سب پاکستان اٹھ جائے کسی, میرے خیال میں وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ایک پولیٹیکل آلٹرنیٹو اگر ہم دیتے ہیں تو ایک پولیٹیکل ریولیوشن جس میں چاروں صوبے کے لوگ اس کو جوائن کریں, یہ پاسبلٹی ہے بالکل. اور اس کو اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم پاکستان کو بچا کر آگے لے جا سکتے ہیں. ورنہ پھر مجھے چینج نہیں نظر آ رہا ہے. وہی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نواز شریف صاحب میں کرتے رہیں, پنگ پونگ کھیلتے رہیں اپنا ادھر سے ادھر. اور اس پنگ پونگ میں پاکستان کا اللہ حافظ ہے. آپ کے ہی دور حکومت میں میڈیا کو یہ جو آزادی دی گئی اور آپ نے دیکھا کہ ابھر کے میڈیا سامنے آیا, اور پھر میڈیا کے کچھ لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں جو ریٹنگز کم ہوئیں 2007 یا 2006 کے بعد, اس میں بھی میڈیا کا ایک بہت بڑا رول تھا. آپ کو اب میڈیا سے کیا امید ہے؟ صحیح, بالکل, یہ آپ اچھا یاد دلا دیا آپ نے, کیونکہ میرے خیال میں میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے. اور میں نے آئی ریممبر 2000 میں یا 2001 میں جب فیصلہ لیا تھا, میں یہ آپ کو بتاؤں کہ 90% لوگ, میں نے کیبنٹ میں ڈسکشن کی تھی کہ ان کو آزاد کیا جائے, 90% لوگ اس کے اگینسٹ تھے. اور ایک کا دکا ہی تھا جو میرے فیور میں کہ نہیں, میری نظر میں اگر ہم نے ایک پروگریسو ملک کے طور پہ ابھرنا ہے دنیا میں, ہمیں میڈیا کو آزاد کرنا ہے اور لیٹ میڈیا فلرش. تو میں نے وہ کروایا. تو یہ تو میں, لیکن دین آئی بیکیم اے وکٹم آف مائی اون کریشن انفارچونیٹلی. اور اس میں مجھے گلائیں بھی بڑی ہیں کہ جو اسپیشلی ٹیررزم کے حوالے سے اور بگتی کے حوالے سے, کہ ایک ٹروتھ جھوٹ بن گیا اور جھوٹ سچ بن گیا. نہ یہ بہت بہت غلط ہے. تو یہ انفارچونیٹ بات ہے, لیکن اسے اب چھوڑتے ہیں, اب کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں مجھے اب جب میں ہائنڈ سائڈ سے دیکھتا ہوں, میری نظر میں میڈیا از ڈوئنگ اے گڈ جاب, کیونکہ چیکس اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ چیکس ہونے چاہیے. حکومت کے پولیٹیکل چیکس ہونے چاہیے ویسے تو, جو انفارچونیٹلی اب نہیں ہے. میں نے NSC وغیرہ جو کریٹ کیا تھا نیشنل, وہ پولیٹیکل چیکس تھے. تو کم از کم میڈیا کا چیک جو ہے بہت ضروری ہے.
تو یہ میری نظر میں میڈیا اچھا رول پلے کر رہا ہے اور ان کو کرتے رہنا چاہیے. ناؤ اس میں مجھے خوشی ہے کہ میڈیا کو اب سمجھنا چاہیے کہ فیوچر کیا ہے جو میں نے باتیں کی ہیں, اور صحیح رول ادا کریں. صحیح رول کیا ہے؟ پاکستان کا سوچیں صرف. ڈونٹ تھنک آف می, ڈونٹ تھنک آف اینی بڈی, نو پولیٹیکل پارٹی, نو انڈیویجول. پاکستان کا سوچیں, پاکستان کے حق میں کیا ہے, اس کو پروموٹ کریں, انکریج کریں, فیسیلیٹیٹ کریں. دیٹ اگر یہ رول میڈیا پلے کر سکتا ہے تو آئی ایم شیور ود دس یوتھ کی جو میں بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل آلٹرنیٹیوز کی, تو میرے خیال میں وہ سکسیڈ ہو سکتا ہے. اور اس حوالے سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ وقت ٹیلی ویژن سے آئی ہوئی ہیں. مجید نظامی صاحب بھی سن رہے ہوں, اگر یہ دیکھیں گے وہ پروگرام, کیوں نہیں دیکھیں گے چینل اگر وہ دیکھیں گے تو ان کو میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہی از اے گڈ نیشنلسٹ. ان کو پاکستان کا بالکل درد ہے. مجھے معلوم ہے ان کے ایٹیٹیوڈز کشمیر کے حوالے سے وغیرہ بہت پازیٹیو, پاکستانیت پیٹریوٹک, جی بالکل وہ ان میں جذبہ, موٹیویشن, میں ملا ہوں کئی دفعہ ان سے تھی. لیکن آپ یہ تو مانیں گے کہ اوور آل اگر آپ میڈیا کا جائزہ لیں, اب اگر آپ جائزہ لیں, ایسے کچھ عناصر ہیں, کچھ ایسے اینکرز ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید اپنے مفاد کا سوچے, بس زیادہ تر میڈیا جو ہے یا میڈیا کی جو کمیونٹی ہے وہ پاکستان کی ہی بہتری چاہتی ہے, اور وہ ایسی مطلب سٹوریز بھی دکھاتی ہے, ایکسپوز بھی کرتی ہے, واچ ڈاگ کا رول پلے کرتی ہے. ویل دونوں میں مکسچر ہے, یہ میں نہیں مانوں گا آپ کی بات. انڈیویجول جو ہیں, اینکرز جو ہیں, ان میں بھی ایک سے ایک اچھا بھی ہے, یہی میں نے اور کہا ایک کہ سے ایک برا بھی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایمانداری سے کرتے ہیں, کچھ بیچ میں کھوٹ بھی ہے. اور جہاں تک چینلز کا تعلق ہے وہ ادھر بھی یہی سچویشن ہے, کچھ بڑی ایمانداری سے, کچھ میں دلوں میں گڑبڑے ہیں, وہ افیکٹڈ ہیں, وہ پولیٹیکل لیننگز ہیں. ان سب سے میں یہی کہوں گا اس وقت موقع, سنگل فوکس, ایم is to bring about a political change in پاکستان. اس ایم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا رول پلے کریں, اور یہ جو 60% عوام جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجوکیٹڈ یوتھ, ویمن, مائنورٹی, ان کو باہر لائیں. میک شیور ان کو کہیں کہ یہ ووٹ ڈالیں, یہ ووٹ ڈالیں. ان میں سے 20-25% بھی آ جائیں تو ایک تبدیلی آئے گی پاکستان میں. کانٹریبیوٹ کریں, میڈیا کانٹریبیوٹ کرے اس کے. اچھا مشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں سی آئی اور آئی ایس آئی کی ریلیشن شپ کی, اور آپ نے یہ اگری کیا کہ ابھی جو یہ ریلیشن شپ ہے اٹ از ناٹ ایٹ اٹس پیک, اٹس ناٹ ایٹ اٹس بیسٹ, جہاں پہ بہتری تھی جو آپ کے دور حکومت میں, اس کے لیے آپ رسپانسبل کس کو ٹھہرائیں گے, امریکنوں کو یا پاکستانیوں کو؟ ریلیشن شپ کی میں تو امریکنز کو ٹھہراؤں گا. یہ ریلیشن شپ خراب, کیونکہ یہ آئی ایس آئی اور آرمی کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں میڈیا پہ اور ادھر ادھر, یہ بالکل غلط ہے. اچھا امریکن زیادہ تر اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں, وہ بار بار تنقید آئی ایس آئی کی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کی ڈکٹیشن لینے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہیں؟ وہ ان سے پوچھیں جو ڈکٹیشن لیتے ہیں. بٹ یہ ایسی ڈکٹیشن, ایز آئی سیڈ کہ یہاں ایک جنگ چل رہی ہے القاعدہ اور طالبان کے خلاف, وہ ہم اپنی جنگ سب سے پہلے تو لڑ رہے ہیں. ہمارے انٹرسٹ میں جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور وہی وہ کر رہے ہیں. اور اسی میں جب ٹیکٹیکل لیول پہ آتے ہیں تو ان کو ناراضگی اس بات کی ہے کہ جی ہم نارتھ وزیرستان میں کیوں نہیں ہم ایکٹ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے. ایک ملٹری اسٹریٹجی ہے, ایک آپریشنل اسٹریٹجی جو ملٹری نے بنائی ہے, آئی ایس آئی نے بنائی ہوگی, اس کی کچھ وجوہات ہوں گی. ایک وہ جو ہمارے زمانے میں جو تھی آبویسلی کہ ایک فورس ہے, ایک اینیمی ہے, اس سے ڈیل کر رہے ہیں. ساری اینیمی کے ایک ساتھ جانا نیڈز مچ مور فورس. پیس میل ڈیفیٹ کرنے بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو اٹ ڈیپینڈز آن دیٹ اسٹریٹجی. میں چھوڑتا ہوں آرمی کمانڈ پہ اس وقت جو وہ لڑ رہے ہیں, میرے خیال میں انہوں نے یہ ساری سوچ کر ہی کر رہے ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی تھنک جو افغانستان کی جو نیٹو جو سپلائی جاتی ہے وہ پاکستان کے تھرو ہی جاتی ہے, اور تقریباً آئی تھنک 70 اور 80% از دا چیپسٹ پاسبل روٹ, بیکاز اگر سینٹرل ایشیا سے آئے گا تو کافی مہنگا پڑے گا. اگر ہم وہ سپلائی روٹ ہی مطلب اگر ہم وہ روک دیں کچھ عرصے کے لیے, ہمارے پاس کچھ تو ہم لوگ کر پائیں گے. یا وہی ایگزامپل ہوگا اسرائیل اور جارڈن کا کہ اگر کوئی طاقتور ہو تو اس کی جو مرضی آئے کرے, اور ہم لوگ ڈرون حملے 6 یا 9 کر سکتے ہیں لیکن 260 تک نہیں جانے دیں گے, لیکن اٹس ریلیٹیو. دیکھیں اس دنیا میں بالکل پاور کی اتھارٹی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ایک کمزور ہوتے ہوئے
کچھ کر سکتے ہیں. یہ دس ورلڈ از ناٹ اے ویری جسٹ ورلڈ. اسی لیے بہت لوگ میرے سے پوچھتے تھے کہ جی آرمی کی کیا ضرورت ہے. پاکستان میں لوگ بہت پوچھتے ہیں آرمی کی اس لیے ضرورت ہے, ورنہ ہندوستان ہر چوتھے دن آپ کو تھپڑ مار کے چلا جایا کرے گا, آپ روتے رہا کریں گے. اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تھپڑ نہ مار لیں لوگ سے. تو یہاں جو ہے اگر آپ کوئی کنفرنٹیشن لینا چاہ رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ سے, کولیشن سے, ناؤ دیٹ از ون ہیز ٹو تھنک. لیکن ہمارے سیاستدانوں کے دعوے ہیں, کچھ پولیٹیکل پارٹیز یہ ضرور بار بار کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم امریکہ کے بغیر اس جنگ کو لڑ سکتے ہیں, اور یہ امریکہ کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے, اور کہ آپ کے دور حکومت میں اگر ہم امریکہ کو نہ کر دیتے تو شاید ہم آج اس موڑ پہ نہ پہنچتے. یہ لمبی باتیں, آپ وہ اتنی لمبی آپ باتیں کر رہی ہیں تو دیکھیں امریکہ کو 9/11 پہ جائیں نا, پھر آپ پیچھے چلیں, ابھی کو چھوڑیں. پھر آپ پرابلم یہ ہوتا ہے 2011 میں ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت امریکہ سے ساتھ کیوں گئے تھے ہم. وی ہیو ٹو گو بیک, سی دی سچویشن. 9/11 میں وہ اٹیک کرنے والے تھے افغانستان کے اوپر. آپ ہیں یا نہیں ہو تو وہ دیکھ رہے تھے, آپ نہیں ہوں گے, ہندوستان مان رہا تھا, ہندوستان کے ساتھ وہ مل کر افغانستان پہ اٹیک کرتے. کیا ہوتا, پاکستان راستے میں ہے تو پھر کیا ہوتا, ہم لڑتے ان سے, ہم ایئر فورس میں جاتے, ہم گراؤنڈ پہ جاتے. تو وہ انہوں نے اٹیک ضرور کرنا تھا, ٹھیک ہے, چاہے وہ سمندر سے کرتے یا ہندوستان سائڈ سے کرتے, پاکستان راستے میں ہے. تو اب آپ کیا کرتے اس وقت؟ تو جس کے تو پاس اسے سوچنا ہے, جس کے پاس طاقت وہ صحیح. جی ہاں, انفارچونیٹلی دنیا میں یہی ہے. آپ لیبیا میں دیکھ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, دنیا ایسی ہے, یہی ہے دنیا. اس لیے اپنے آپ کو طاقتور کریں اگر آپ نے مقابلے کرنے ہیں. تو اگر آپ آپ ان جماعتوں سے پھر نہیں اگری کرتے جو کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے ہماری نہیں ہے؟ میں بالکل نہیں اگری کرتا ہوں. پہلے تو یہ جنگ ہماری ہے, القاعدہ اور طالبان کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, لیکن ان کی بھی ہے. تو یہ اس میں کوئی اس کو دو رائے نہیں ہے. نہیں, اس کو پوری سمجھ ہونی چاہیے نا, کیا یہ ان کی ہے یا ہماری ہے؟ دونوں کی ہے, ہماری بھی ہے ان کی بھی ہے. ان کو ٹیررزم کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ یہ ٹیررزم بہت پھیل گیا ہے. یہ القاعدہ جو ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, ایک القاعدہ ان اسلامک مغرب کہتے ہیں, یہ ہے الجیریا اور مالی میں سینٹرڈ. القاعدہ اکاپ ایک ہے, القاعدہ ان عرب پیننسولا, یہ کہتے ہیں یمن اور صومالیہ میں ہے. ETIM ہے چائنا کے ویسٹرن ریجن میں, یہاں سے ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ. ازبیکستان میں بھی ایک اسلامک موومنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر مجاہدین ایکٹیویٹی وہاں چل رہی ہے کشمیر میں. پھر ایکسٹریمسٹ ہمارے اندر بھی ہیں. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے, اس سے لڑ رہے ہیں. اس میں ان کا بھی انٹرسٹ ہے اور دنیا کا بھی ہے, پوری دنیا کا, صرف امریکن کا نہیں, ویسٹ کا انٹرسٹ ہے. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمیں بھی طالبانائزیشن نہیں چاہیے, ہماری بھی ساورنٹی. اگر کوئی اور امریکہ کر رہا ہے ڈرون اٹیک کر کے, یہ جو القاعدہ ہیں آئے ہوئے ہیں, یہ پاسپورٹ ویزاز بغیر, یہ نہیں کہ ہماری ساورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں. یہ کیسے ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بغیر ویزاز کے؟ ابھی کی جو حکومت ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی. ISI جو ابھی ہے, CIA یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنا صحیح رول نہیں ادا کر رہی. اگر آپ آ گئے اقتدار میں, آپ کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کا؟ دیکھیں, یہ اتنا سمپل کوئی, میں ابھی جادو کی چھڑی میرے پاس نہیں ہے, لیکن ٹیررزم اور ایکسٹریمزم سے لڑنا پڑے گا, القاعدہ اور طالبان کو ڈیفیٹ کرنا پڑے گا, اور ہمیں ایسی اسٹریٹجی افغانستان میں, یہ افغانستان میں بھی جیتنا ہے اور ٹرائبل ایجنسیز میں بھی جیتنا ہے, اور ایکسٹریمزم ہمیں اپنے ماحول, اپنے سوسائٹی سے بھی اس کو بھی نمٹنا ہے. اس سے بہت مشکل کام ہے, لیکن یہ اس کی ایک اسٹریٹجی بنانی ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کیا کروں گا, میں ایک دم سے آ کر امریکہ تم نکل جاؤ وغیرہ, یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس اسٹریٹجی میں اگر کچھ ماڈیفیکیشنز ہو سکتی ہیں. ایک پولیٹیکل لائن جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے, اس میں مدد ہو سکتی ہے کہ ایک پولیٹیکل ریزولوشن کی طرف افغانستان چلا جائے. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ملٹی پرونگڈ افیکٹ ہی کام کر سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی کے بھی جو ہمارے سیاستدان ہیں, جو اقتدار میں ہیں یا جو اپوزیشن میں ہیں, وہ بھی یہی چیز کہتے ہیں کہ ہم لوگ, ہمارے پاس بھی جادو کی چھڑی نہیں ہے, ہم ایک دم سے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ سنتے سنتے ملک کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. صحیح بات ہے, یہ تو ہے. تو اسٹریٹجی پھر کیا ہونی چاہیے؟ نہیں, اسٹریٹجی تو ہونی چاہیے. اسٹریٹجی ابھی سے نہ ان لمبا, کے پاس ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بھی جادو کی چھڑی نہیں اٹ از ناٹ این ایزی جاب. جہاں آپ جو صحیح نہیں ہو رہا ہے, صحیح ایک ایکسٹریمزم ہماری سوسائٹی میں
فار ایگزامپل یہ آپ جو دیکھ رہی ہیں یہاں ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ ایکسٹریمزم بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں نمٹنا چاہیے کیونکہ وہ جو ایکسٹریمزم سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے وہ نیکسس ڈیولپ کر رہی ہے طالبان کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ. یہ خرابی ہو رہی ہے، یہ اس کو روکنا ہے تاکہ پھر طالبان اور القاعدہ سے ڈیل کیا جائے. پھر دوسری یہ ہے کہ کشمیر والی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں مجاہدین ایکٹیویٹی ہے اگینسٹ دی انڈین آرمی، ان کی بہت سی سپورٹ ہے پاکستان کے اندر. یہ مجاہدین گروپس یہاں انڈیپینڈنٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک میسو پبلک سپورٹ ہے، پبلک سمپتھی ہے، وہ وہاں جا کر لڑنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے ملیٹنسی پھر پاکستان میں آتی ہے. تو لہٰذا ہندوستان کے ساتھ کشمیر کو سالو کرنا چاہیے. تو یہ میسو ایک اسٹریٹجی ہے. اس میں یہ جو آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں کہ میں ایک دم سے آپ کو ایک سولوشن دوں کہ میں یوں کروں گا اور اس کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایک میسو چیز ہے. وہ ساری چیزیں دیکھیں، وہی تو میں بتا رہا ہوں. انڈیا کے ساتھ میں ڈیل کر رہا تھا نا، کیوں کر رہا تھا؟ یہی میں جو اسٹریٹجی بتا رہا ہوں، تاکہ کشمیر کو پولیٹیکلی ریزالو کرو. تو کہ ایک تو ایشو کو بند کرو نا، مجاہدین ایکٹیویٹی کو تو ادھر بند کرو نا. اس کے بعد ہم ایکسٹریمسٹ ود ان، اب جیسے لال مسجد پہ ہم نے کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، تاکہ مطلب ہم ایکسٹریمسٹ لال کو مسجد کی بڑکاؤ. طرف آتے ہیں، لیکن منموہن سنگھ نے یہ کہا کہ اگر آپ اقتدار میں رہتے تو شاید کشمیر کا کوئی سولوشن نکل آتا. وہ کیا سولوشن تھا جس کی طرف آپ دونوں کوشش کر رہے تھے کہ آ جائے؟ وہ میں نے بولا ہے اوپنلی میڈیا میں. میرا آئیڈیا تھا ایک پیرامیٹرز، بیسک پیرامیٹرز بنائے نا پہلے، اس کے بعد اس کو فنیشنگ پروڈکٹ میں کرتے ہیں. تو میری ایک وہ تھی کہ سب سے پہلے تو ڈی ملٹرائزیشن، گریجویٹڈ ڈی ملٹرائزیشن لائن آف کنٹرول سے، اور آئی ایچ کے جو شہر ہیں جہاں فوجیں گھسی ہوئی ہیں ان کو شہروں سے باہر گیرزننگ کریں. دوسری میکسیمم سیلف گورننس دے دیں کشمیریوں کو. اس کو انڈیا ماننے کو تیار تھا. they were willing to sit and negotiate on this. we were writing, we were dealing on that. تیسرا پیرامیٹر تھا کہ سینٹرلائزڈ ایک اوور واچ میکینزم کشمیریوں کی، پاکستانیوں کی، انڈینز کی. اور چوتھا تھا کہ لائن آف کنٹرول کو ارریلیونٹ بنایا جائے موومنٹ وائز، ٹریڈ وائز. یہ پیرامیٹرز تھے براڈ. ود ان دیز پیرامیٹرز وی ور ٹرائنگ ٹو فائنلائز an agreed deal. یہ اس طریقے سے ڈپلومیسی. اچھا، آپ کہہ رہے تھے لال مسجد کے بارے میں آپ آ رہے تھے کہ جہاں پہ یو ٹرائی ٹو ٹیک آن ایکسٹریمزم، اور اس کا ایک بیک لیش آپ نے دیکھا میڈیا میں بھی، اور شاید وہ ان میں سے ایک ایونٹس تھے جس کی وجہ سے آپ کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے گیا. اگر پاپولیرٹی کا گراف، اس طرح آپ نے کہا آپ کو ایکسٹریمزم بھی ٹیکل کرنی ہے سوسائٹی کے اندر، اگر پاپولیرٹی کا گراف ان چیزوں سے نیچے جاتا ہے اور وار آن ٹیرر ہماری ہی ہے، تو پھر آپ کیسے ایکسٹریمزم کو ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں بعض وقت کیونکہ سیاست دانوں کے لیے تو اسپیشلی پاپولیرٹی کا گراف ہونا بہت ہی ضروری ہے. تو یہ تو وہ پھر اگر آپ انڈیویجولی میں اپنا سوچتا تو یس میرا رویہ الگ ہوتا، لیکن اگر میں پاکستان کو سوچتا ہوں تو رویہ الگ ہے. لیکن لیڈرز کے سامنے سچویشن نارملی تو یہ بات صحیح ہے کہ جی پبلک اوپینین جو ہے نا اس کے مطابق آپ چلتے جائیں، فلو ود دا کرنٹ آف پبلک اوپینین. لیکن لیڈرز کی زندگی میں، نیشنز کی زندگی میں کچھ ایسی سچویشنز آتی ہیں جہاں پبلک اوپینین غلط جا رہی ہے، اٹس گوئنگ رانگ. ناؤ دیٹ وہاں لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ فلو کرے پبلک اوپینین اور غلط کی طرف چلتا جائے، یا اس فلو کو چینج کرے. دیٹ از ریئل لیڈرشپ. میں بلیو کرتا ہوں کہ دیٹ از ویئر نیشن کمز فرسٹ، چینج دا پبلک اوپینین. یہاں یہ جو لال مسجد کی گڑبڑ ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ یہی جو لوگ انوالو تھے اس میں، دا پالیٹیشین ہو آر مائی سپورٹرز، وہ منہ بند کر کے بیٹھ گئے. اور میں اکیلا ایک بول رہا ہوں کہ لال مسجد میں صحیح ہوئے ہیں، 94 مارے گئے ہیں اور وہ بالکل صحیح ایکشن تھا، کوئی عورت اور بچہ نہیں مارا گیا، باقی مم ہے، چپ ہیں. تو لوگ، اور وہ جو ٹیررسٹ ہیں جن لوگوں نے وہاں تھے وہ دندنا رہے ہیں، وہ میڈیا پہ آ کر جھوٹ بول رہے ہیں. وہ وہاں وہ مسجد حفصہ جو ہے ان کی جو ام حسام جو ہیں، وہ میں نے ٹی وی پہ انہیں سنا ہے، ٹی وی پہ آ کر وہ کہہ رہی ہیں، میں وہ رونا اور دونا کر رہی ہیں کہ میرے کپڑے خون میں لت پت تھے، میں اپنی بہنوں کو اٹھا کر لے جا رہی تھی خون خون. 11 بجے رات کے یہ آخری 11 خواتین کے ساتھ باہر نکلی ہیں
اور ان کو روانہ کر دیا گیا ہے. اب یہ بتائیں انہوں نے کہاں ان کے خون میں لت پت ہوئے بات ایکشن ہی نہیں ہوا تھا, لیکن دندنا رہی ہیں, بول رہی ہیں ٹی وی کے اوپر, اور کوئی یہ کہنے کو نہیں تیار ہے جو میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں. بھائی آپ 11 بجے ایکشن تو 4 بجے ہوا ہے, تو آپ کا نے کہاں سے خون دیکھ لیا؟ تو اس کی ایک پراپر انویسٹیگیشن کمیشن انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی؟ بہت کچھ ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے. جب یہ لوگ پولیٹیشین جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کیبنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی اگر نہ بولیں, یہی کمزوری دکھائیں, تو جبھی تو ایکسٹریمزم چڑھتی ہے اوپر. اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو گئے, آپ کی پارٹی تیار ہے؟ اگر ہونی پڑے گی تیار, ابھی تیار نہیں ہے, لیکن مڈ ٹرم اگر الیکشن ہوئے ہونی پڑے گی تیار, کوشش پوری کریں گے, اور امید ہے کہ کر لیں گے. تو امید پہ آدمی زندہ ہوتا ہے, امید پہ آگے چلتے ہیں. اب میں کیسے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دوں کہ ہاں ہوگی تیار اور ہاں ہم جیت جائیں گے؟ میرے خیال میں گڈ چانس کہ ہم جیت سکتے ہیں اور آرگنائز کر سکتے ہیں, اس کی طرف چل رہے ہیں, کوشش کریں گے. اگر فیل ہو گئے تو دو کمپیرزن, ٹرائنگ اینڈ فیلنگ از بیٹر دین ناٹ ٹرائنگ ایٹ آل. سو دیٹ از وائی آئی ایم ٹرائنگ. میرا ایک سوال ہے, پاکستان میں مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا, یہ باقی دنیا میں ہوگا, لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ یہ طاقت, یہ جو ایک عہدہ ہوتا ہے, اس میں کیا یہ ہے کہ مطلب بینظیر بھٹو صاحبہ, نواز شریف, مطلب 2 دفعہ 3 دفعہ مطلب جان کے اوپر کھیل کے واپس آنے میں, آپ بھی 8 سال آپ پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے, اب آپ پھر نہیں, میرے ساتھ یہ مطلب یہ کیا, میرے ساتھ بالکل یہ بات نہیں. اور پھر آپ الٹا کہہ رہی ہیں, ان کے زمانے میں پاکستان نیچے جا رہا تھا, میرے زمانے میں پاکستان ادھر جا رہا تھا. ہم 2006 نہیں میں بات کر رہی ہوں کہ اس عہدے میں کیا ہے. نہیں عہدے میں نہیں ہے, عہدے میں نہیں ہے. ابھی تو میں نے ریزائن کر دیا, میں نے ریزائن کر کے آ گیا باہر, ٹھیک ہے. اور اگلی دفعہ اگر میں جاتا ہوں, اور میں اگر فرض کیا میں سکسیسفل ہوتا ہوں, لیکن میں اگر پاکستان کے لیے ڈیلیور نہیں کرتا ہوں, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں میں ریزائن کر کے نکل جاؤں. کیا آپ نے اس لیے ریزائن کیا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈیلیور نہیں کر پائے؟ نہیں, ٹھہر جائیں آپ, ایک کے بعد دوسرے پہ چلے جاتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. کیونکہ میں کچھ نہیں کر رہا تھا, میں ویجیٹیبل بن کے تو نہیں رہنا ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی ہے, اسمبلی ان کی ہو گئی ہے, کیبنٹ ان کی ہے, پرائم منسٹر ان کا ہے, پریزیڈنٹ, تو میرا کیا کام ہے ادھر؟ جب وہ میرے سے نہ انہیں پوچھنا ہے, نہ میرے سے رائے لینی ہے, نہ میرا اوپینین کوئی ہے, نہ اور مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں باہر, تو میں کیوں بیٹھوں گا؟ اس لیے میں نے ریزائن کیا. یہ نہیں کہ میں, لیکن میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارا گراف تو اوپر جا رہا تھا. 2006 میں ہم N11 کنٹریز میں آ گئے تھے, دنیا میں ہم نیکسٹ 11 پاکستان. تو اس سچویشن میں تو بالکل فرق تھی کہ میرا واپس آنا جو ہے, کیونکہ ہم تو سکسیسفل تھے, ہم تو بالکل, ہم نے پاکستان کو ڈیلیور کیا, اور پاکستان اس وقت نیچے جا رہا ہے, اس لیے میں واپس آ رہا ہوں. وہ آئے تھے جب پاکستان اوپر کی طرف جا رہا تھا, اس وقت آئے ہیں وہ. اٹ واز ٹوٹلی اے ڈفرنٹ سیناریو. تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو سیاستدان ہیں وہ طاقت کے لیے واپس آتے ہیں؟ ہاں یس, سیاستدان ظاہر ہے, پالیٹکس یہی ہے کہ وہ پارٹی جیتے اور آگے وہ گورن کریں, صحیح بات ہے. لیکن عوام ایک اور سوال ضرور پوچھتی ہے مشرف صاحب, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا جب آپ نے عہدہ لیا, آپ نے کہا کہ نواز شریف, بے نظیر بھٹو اور میرے خیال سے الطاف حسین صاحب یہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کرپشن جتنی بھی ہوئی ہے پاکستان میں, آپ نے وعدہ کیا عوام سے کہ آپ اس کے پیچھے جو بھی ہے اس کا جو ہے they will be brought to justice. اینڈ یہ ایکسپیکٹیشن تھی لوگوں کی جو کہ میرے خیال سے صحیح تھی. لیکن پھر جب آپ نے جا کے یہ کیسز ہٹ گئے, NRO آ گیا, اس سے لوگوں میں ایک تاثر آیا کہ شاید آپ بھی پھر ان کی طرح ہیں. نہیں, وہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, اس کی جو اس کو سمجھ پوری نہ ہونا چیزوں کی. دیکھیں ایک گلاس ہے, اس کو ہاف ایمٹی سے دیکھ سکتی ہیں, ہاف فل دیکھ سکتی ہیں. اب کرپشن آپ نے بات کی ہے, کرپشن ہم نے نیب بنایا, میں نہیں بنایا تھا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اور اس میں بہت اچھے لوگ ہم نے نیب چیئرمین لگائے جو آنےسٹ ترین لوگ تھے. ناؤ ان لوگوں نے کاروائی کی, اور ناؤ گلاس فل اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو لیٹ می ٹیل یو کہ انہوں نے 320 ارب روپے ریکور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, جتنے کوآپ اسکیمس تھے نا ان کے کوئی میرے خیال میں 60% 70% ہم نے پیسے ان سے لے کر غریب لوگوں میں واپس. میں نے کوئی 10 دفعہ تو میں گیا ہوں لفافے مارنے, اور وہاں غریب لوگ میرے سے جب لفافے لے رہے تھے رو رہے تھے آنسوؤں کے ساتھ. یہ آپ نہیں دیکھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے, یہ کس نے کیا؟ نیب نے کیا. ٹھیک ہے نا جی.
اور انڈسٹریلسٹ بڑے بڑے لوگوں کو پکڑنا نیب نے پکڑا. لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا, نہیں. ایک چیز میں اور بھی بتاؤں کہ پریگمیٹزم چاہیے. جب ہم یہ کر رہے تھے, انڈسٹریلسٹ کے پیچھے ہم لگے, بینکرز کے پیچھے لگے, جنہوں نے لون دیے ہوئے تھے اور لون ڈیفالٹ ہوئے ہوئے تھے, نیشنلائزڈ بینکس. بینکرز نے لون دینے بند کر دیے. انڈسٹریلسٹ اپنے پیسے لے جا کر باہر یہاں لائے, جیسے اب ہوا ہے. فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا تھا. بیوروکریٹس کے پیچھے پڑے تو بیوروکریٹس نے کام کرنا بند کر دیا. تو یہ, اور ہماری حالت بری تھی, ہم نے اکانومی ریوائیو کرنی ہے, ہمیں انڈسٹریلسٹ سے کام چاہیے. تو لہٰذا تھوڑا سا ہاتھ کو ہلکا کرنا پڑا کہ ہولڈ آن. انڈسٹریلسٹ میں نے بات کرنا شروع کیا کہ آپ پیسے واپس لائیں اپنا. اور بینکرز کے پیچھے اسٹیٹ بینک گورنر عشرت کو میں نے کہا کہ یہ بیٹھیں گے, یہ جج کیا کریں گے کس بینکر کے. تو یہ چیزیں کرنی پڑی. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر چیز آئیڈیلسٹک نہیں ہے. پاکستان میں آئیڈیلزم نہیں ہے. ایک ہمیں پریگمیٹزم دکھانی ہوتی ہے, کیونکہ ماحول بڑا بگڑا ہوا ماحول ہے. تو اس میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کرپٹ کو کرنا ہے, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں کرپشن میں ہٹا دوں گا, بالکل نہیں ہٹ سکتا. اسٹریٹجک لیول پہ کرپشن تو کہیں پہ بھی نہیں ہٹتی. اوپر لیول پہ کرپشن گورنمنٹ لیول پہ ہٹنی چاہیے. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میرے زمانے میں ٹاپ لیول پہ کرپشن نہیں تھی. اگر ہوئی ہوگی کی دکا وہ مجھے نہیں معلوم ہے. یہ ہماری اچیومنٹ تھی. جو ابھی ہے وہ تو نہیں سچویشن تھی نا اس وقت. ایک سے ایک آنےسٹ منسٹر تھا, اور جتنی بھی ڈیلز ہو رہی تھیں, چاہے پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے چاہے جو کچھ بھی ہوا ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ ایمانداری سے آ رہی تھی. مجھے کئی فورن انویسٹرز نے مجھے بتایا ہے کہ دا بیسٹ تھنگ واز نو بڈی آسکڈ اس فار منی, وی ڈڈنٹ گیو اے سنگل پینی ٹو اینی بڈی وین وی ہیو کم ہیئر ٹو انویسٹ, whether it is telecommunication or IT or anything. یہ ہماری کریڈٹ کو جاتا ہے اس میں نہ. تو یہ کرپشن کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ دوسرا پتہ نہیں, اب میں بھول ہی گیا کہ آپ نے ایک اور میں نے یہی کہا تھا, میں نے کہا تھا should the cases have been taken back. Yes, now the cases have been taken back. Now اس میں اگر آپ نے دیکھا نیب میں جتنا بھی ٹائم گزرا 7-8 سال, یہ کیسز کورٹ, نیب کورٹس تھے, نیب کورٹس میں جانے لگے. نیب کورٹس نے کوئی سزائیں دیکھیں وہ دے ہی نہیں رہے تھے. اب آپ کہہ رہی ہیں یہ جو سوئس کورٹس ہیں, سوئٹزرلینڈ میں جو کیس تھا, یا پاکستان میں نیب کے کیسز, ان کی وہ ججمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. 9-10 سال میں ججمنٹ ہی نہیں دی انہوں نے, 8-9 سال میں. سوئس کورٹس میں تو میرے خیال میں 12 سال میں نہیں ججمنٹ دی. تو یہ ڈیفیکٹس تھے ہمارے میرے خیال میں جوڈیشل سسٹم کا کہیں, جوڈیشری کا یا کورٹس کا. تو یہ اس میں پریگمیٹزم آدمی کو سوچنا پڑتا ہے, حل سوچنے پڑتے تو ہیں. بہتر نہیں ہوتا کہ ہم ان ڈیفیکٹس کو ایڈریس کرتے بجائے کہ جو کرپشن کے کیسز تھے ان کو ہی ہٹا دیتے. اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ نہرا اس کی وجوہات تھی بہت سی, جو جس کی وجہ سے یہ کیسز کو, وہ جو ڈیل, جیسے میں نے بے نظیر کے ساتھ ڈیل یہی ہوئی کہ وہ الیکشن سے پہلے نہیں آئیں گی اور ہم انہیں کیسز دیں گے, بس اس پہ ڈیل ہوئی. ود ہائنڈ سائڈ کہنا بہت آسان ہے, لیکن اس وقت جب آدمی ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ڈیسیجن ذرا مشکل ہوتے ہیں. اگر آپ کی پارٹی جو ہے اس طرح نہیں جیتی جس طرح آپ توقع کرتے ہیں یا جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کے بعد آپ پاکستان میں ہی رہیں گے اور سیاسی اس کا ایک حصہ رہیں گے؟ ہاں, رہنا پڑے گا. یہ رہنا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے میرے ساتھ لوگ آئے ہیں, میرا ساتھ دیا ہے انہوں نے, تو میں انہیں لیٹ ڈاؤن تو نہیں کر سکتا ہوں, تو مجھے رہنا پڑے گا ادھر. So you're ready to گیا go? ہوں تو رہنا پڑے گا. رہنا پڑے گا. چلیں, thank you very much and you took out the time. You answered most of my questions. Thank you. And I really appreciate that. ڈیٹ تو آپ نے نہیں دی, لیکن آئی ایم شیور عوام نے جو سنا ہوگا ان کو آپ کے مینیفیسٹو کے حوالے سے کچھ پتہ چلا تھا. سو وی اپریشیٹ دیٹ. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی اور آپ نے یہ سنا کہ ڈیٹ کے علاوہ بھی یہ کہا گیا کہ جب تک پارٹی جو ہے وہ یونیفائی ہو کے ایک اسٹرانگ فورس بن کے نہیں ابھرے گی, مشرف صاحب جو ہیں واپس نہیں آئیں گے. لیکن جب یہ واپس آئیں گے, یہ سیاست کا ایک حصہ بنیں گے اور رہیں گے, اور پاکستان میں انشاءاللہ تبدیلی کی فضا چلے گی اور چینج آئے گی. تھینک یو فار واچنگ ہاٹ لائن. میں ہوں شمیسہ رحمان. گڈ نائٹ.